ظفر کے ابا جان ایک دفتر میں بہت بڑے افسر تھے۔ وہ ایک شاندار مکان میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ عام طور پر ماں باپ کا بھیجا لاڈ پیار بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے۔ وہ ضدی اور مغرور بن جاتے ہیں، لیکن ظفر ایسا نہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا بچہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت نیک دل اور مہربان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی۔ وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر اسکول جاتا تھا۔ کچی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے، نہ صاف ستھرے کپڑے۔ ویسے تو ظفر کو اس بستی کے سب ہی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی، مگر عابد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا۔ صرف 2 برس کی عمر میں ایک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب اس کی عمر 11 برس کے قریب تھی۔ وہ ٹٹول ٹٹول کر چلتا تھا۔ جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتا۔ ظفر جب بھی اسے دیکھتا تھوڑی دیر اس کے پاس رک جاتا اور ہمدردانہ لہجے میں اس کا حال احوال پوچھتا۔ ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑھا، جو آنکھوں کی بینائی سے محروم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ نابینا لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط چھڑی دیکھ کر دوسرے لوگ سڑک پار کرنے یا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ظفر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے۔ وہ اس بات پر کئی دن تک غور کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اپنے جیب خرچ میں سے پیسے بچا کر عابد کے لیے ایک سفید چھڑی ضرور خریدے گا۔ اگلے دن اس کے چاچا جان کوئٹہ سے لاہور آئے اور ظفر کی تعلیم پر نمایاں کارکردگی کا حال سن کر 1000 کا نوٹ انعام کے طور پر دیا۔ ظفر انعام پا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے چاچا جان کا شکریہ ادا کیا۔ ان پیسوں سے اس نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی۔ عابد کو چھڑی دینے کے بعد ظفر کو ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف عابد بھی چھڑی پا کر بہت خوش تھا۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا۔ ظفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ظفر کے ابا جان کا تبادلہ جس شہر میں بھی ہوتا، ظفر بھی ان کے ساتھ جاتا۔ یوں وہ مختلف شہروں کے اسکولوں میں پڑھتا رہا، نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لاہور کی وہ کچی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اسے یاد ہی نہ رہا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوشش کر رہا تھا کہ کسی اچھے دفتر میں ملازمت کر لے۔ ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک خوبصورت اور باروب نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہے۔ جب ظفر نے اسے غور سے دیکھا تو بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر بولا، بہت عرصہ پہلے لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً کھڑا ہو گیا اور ظفر سے گلے ملا۔ وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ اس نے ظفر کو اپنی کہانی سنائی۔ میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لیے سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے روک لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر تک آئیں اور ابا جان سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھی جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی واپس آ گئی۔ ظفر عابد کی رودات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے۔ وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ۔ جو بھی اس راہ پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔